رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نیکیاں انسان کی بڑھاتا ہے، رحمت کرتا ہے، مغفرت فرماتا ہے، ہمارے ہاں نور بھائی ناجائز منافع خوری بھی دکھنے لگتی ہے۔ پھلوں فروٹوں کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں، اشیاء خوردنوش جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں ملیں گی نہیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وحل اللہ البیع وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتکر فہو خاطی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک جملہ عرض کروں، اس کے بعد پھر قرآن مجید اور احادیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ جو مہینہ اللہ نے اعمال کا دیا تھا، امت مصطفیٰ نے اس کو مال کا سمجھ لیا۔ بالکل، اعمال اور مال میں فرق ہے۔ ہم مال کو پسند کرتے ہیں اور اللہ والے اعمال کو پسند کرتے ہیں، اور جب اللہ والے اعمال کو پسند کرتے ہیں تو پھر جنت بھی ان کو پسند کرتی ہے، اور جن کو جنت پسند کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہیں سے راستے عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے وہ سوال، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وحل اللہ البیع، اور اللہ نے خرید و فروخت کو حلال رکھا ہے، وحرم الربا، اور اللہ نے سود کو حرام کیا۔ آپ کا سوال من احتکر فہو خاطی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے حبیب، آپ نے فرمایا ہے کہ من احتکر، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو مال کو ناجائز طریقے سے کماتا ہے، یا پھر جو مارکیٹ میں پرائس کو انکریز کرتا ہے، یا پھر ناجائز منافع خوری کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ گناہ گار ہے۔ اس کے اپوزٹ وہ شخص کہ جو مارکیٹ کے اندر لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، وہ شخص جو مال تجارت میں جائز منافع رکھتا ہے، پہلے اس کی بات کرتے ہیں اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اور جو ناجائز کرتا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ دیکھیے ہر شخص کی خواہش ہے، میں آپ سے کہوں، آپ سے کل میں آپ سے کہوں کہ اللہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کرے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام کے ساتھ، صالح علیہ السلام کے ساتھ، یعقوب علیہ السلام، اور سب سے آخر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، تو آپ کہیں گے اللہ قسمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یا رسول اللہ کون کھڑا ہوگا؟ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور صہلاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، ان کا قول مبارک۔ اس کا اپوزٹ جو وہ شخص کہ جو خیانت کرتا ہوگا، جو مارکیٹ میں پرائس کو انکریز خواہ کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وجوہ یومئذ خاشیہ، شرمندہ چہرہ کر کے بلائے گا۔ اور آئیے میں آپ کو آج مدینے کے بازار میں بھی لے کے چلتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک میرا سوال ہے جی، ہم کیونکہ میں بہت پہلے ایک پروگرام کیا کرتا تھا پرائس کنٹرول، تو اس میں ہم یہ پھل فروٹ اور اشیاء خوردنوش والوں پہ کارروائی کرتے تھے اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ۔ ان کا ہمیشہ ایک بات یہ کہنی ہوتی ہے کہ جی پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، اور جو گورنمنٹ ہمیں پرائز لسٹ دے رہی ہے اس پرائز لسٹ پہ ہمیں مال نہیں مل رہا، اس وجہ سے ہم مہنگا بیچ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کس کو پکڑے پھر، کہ پیچھے سے مہنگا کرنے والا یا یہ جو خرید کے بیچ رہا ہے، یہ کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سوال لے کے جائیں آج بھی دربار مصطفیٰ سے جواب ملتا ہے، بات کو سمجھیے گا۔ قرآن کے اندر بھی جواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضور علیہ السلام فرمایا کہ جب تک مال مارکیٹ میں نہ پہنچے اس کو نہ خریدا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص پنجاب سے لے کے آ رہا ہے، آپ نے پنجاب سے لیا، آپ خرید کے لے کے آ رہے ہیں، ابھی آپ پہنچے سکر میں، گور بھائی نے خرید لیا، گور بھائی نے حیدرآباد میں مجھے بیچ دیا، وہ کراچی میں آ رہا ہے مال، اور ابھی وہ کراچی کے بارڈر کے بعد میں نے کسی اور کو بیچ دیا۔ آپ نے خریدا تھا وہاں سے خربوزہ 10 روپے کلو، آپ نے ان کو بیچا 20 روپے کلو، میں نے لیا 30 روپے کلو، میں نے آگے بیچا 50 روپے کلو، وہ مارکیٹ میں آ گیا 100 روپے کلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تجارت کو منع فرمایا۔ ہم اندازہ کر رہے ہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، اس چیز کی تجارت کو تجارت کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ نبی صحیح مسلم کتاب البیع کے اندر پورا چیپٹر ہے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا چیپٹر باندھا اس میں، احادیث کا پورا چیپٹر ہے۔ امام مسلم نے، امام بخاری نے کتب احادیث کے اندر ذخیرہ ہے، اس کو نام ہے چیپٹر کا کتاب البیع، جس میں اسلامی اکنامکس کے جو فلسفے ہیں، جسے کہہ سکتے ہیں پرنسپلز آف بزنس، وہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ حضور سے بڑا کوئی تاجر تھوڑی تھا کائنات میں، دشمن بھی کہتے تھے ان سے بڑا کوئی تاجر نہیں ہے، یہ سچے تاجر ہیں، امانت دار تاجر ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق گورنمنٹ اس چیز پہ پابندی لگا دے، آپ کہہ سکتے ہیں کبھی کوئی کہہ سکے گا؟
بالکل صحیح کہ ہمیں پیچھے سے مل رہا ہے. لیکن یہاں تو وہی بات ہے نا کہ اس مہینے کو سب نے جو ہے نا وہ صرف کمانے کا مہینہ بنا لیا. جس کی مرضی آتی ہے وہ کہتا ہے یہاں سے بھی کما لو, یہاں سے بھی کما لو, اور یہ نہیں سوچتے کہ بھائی یہ مہینہ جو ہے نا یہ صرف نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے.